اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین محمدین کریمین خاتمین صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو کان آیہ ومن قال علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ فی النار۔ وقال میرا مہدی موعود علیہ السلام بندہ شریعت محمدی بیان می کند۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری پاکیاں، ساری کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و مکرم و معزز حاضرین مجلس، نوجوانان قوم مہدویہ، عفت مآب پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کرنے والے یو اے ای کے تمام مہدویوں کو یہ خبر بڑے افسوس کے ساتھ سنانی پڑ رہی ہے کہ گزشتہ کل قوم مہدویہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ قوم مہدویہ کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا کہ ایک قوم کی بڑی عظیم شخصیت حضرت ابو العرفان سید خنمیر منوری صاحب کے فرزند دلبند و جانشین حضرت مشائخ پیر و مرشد سید مطیع اللہ ذاکر منوری مرحوم و مغفور اجل حقیقی کو لبیک کہے ہیں، اور ہم تمام حضرت کے لوائقین متعلقین کے غم میں تمام کے تمام شریک ہیں، اور ہم تمام مہدوی جہاں بھی ہیں حضرت کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا نور دائم ان کے اوپر قائم رکھے اور ان کو بڑے سے بڑے درجے پہ اللہ فائز کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین گرامی، آج کا یہ موقع اور یہ سال مہدی موعود علیہ السلام کے مکمل 600 سال ہوئے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، دیکھیے مرشدین کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے
ایک ہاتھ میں صحرے کے پھول ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ میں زیارت کے پھول آ جاتے ہیں۔ خوشی اور غمی اکثر دائروں کا خاصہ رہی ہے، مگر ہر دو چیز اللہ کی طرف سے ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور میلاد بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال ساتھ ساتھ میں آج کے اس موضوع کو، آج کے اس جلسے کو بھی حضرت مرحوم سید مطیع اللہ، مشائخ سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب کی نسبت کرتا ہوں کہ اس مجلس کا ثواب بھی ان کو پہنچے۔ بہرحال مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 600 سالہ میلاد آپ تمام کو مبارک۔ قبل اس سے کہ فقیر اپنے موضوع پہ آ جائے، جو کہ آج ہمارا موضوع ہے اوامر و نواہی، جس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ تعالی آپ تمام کے سامنے رکھتا ہوں، قبل اس سے کہ میں اپنی بات رکھوں، چونکہ 600 سالہ میلاد کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، تو چند اشعار، بالکل چند اشعار فقیر کے لکھے ہوئے آپ کے تمام کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ نعت مہدی موعود علیہ السلام بضمن 600 سالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سجاؤ محفل کہے زمانہ، سجاؤ محفل کہے زمانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ سجاؤ محفل کہے زمانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، لبوں پہ جاری رہے ترانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ زمیں سجی آسماں سجے ہیں، زماں مکان لا مکان سجے ہیں۔ زمیں سجی آسماں سجے ہیں، زماں مکان لا مکان سجے ہیں، چمک رہا ہے ہر ایک تارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ چمک رہا ہے ہر ایک تارا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور شعر دیکھیے کہ فدائی جن و بشر ہیں سارے، فدائی جن و بشر ہیں سارے، یا مہدی کے ہے نعرے۔ فدائی جن و بشر ہیں سارے، یا مہدی کے ہے نعرے، ہے بے خودی کا لگے نظارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ ہے بے خودی کا لگے نظارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ یہ شمع مہدی کی روشنی سے، یہ شمع مہدی کی روشنی سے، اندھیرے مٹتے ہیں گمراہی کے۔ یہ شمع مہدی کی روشنی سے، اندھیرے مٹتے ہیں گمراہی کے، سجاؤ مجلس کرو اجالا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ سجاؤ مجلس کرو اجالا، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اب منکران مہدی سے کچھ کہا ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام کا آج بھی انکار کر رہے ہیں، مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہا ہے، اے منکرو منتظر رہو تم، اے منکرو منتظر رہو تم، اب آئیں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اے منکرو منتظر رہو تم، اب آئیں گے عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی آ کر ہوئے روانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ کہ مہدی آ کر ہوئے روانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور آخری شعر ہے، اب جو مرتدین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو ارتداد کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی قوم سے باہر جا رہے ہیں، بھٹکنے والے ذرا خدارا، بڑا عاجزانہ اور انکسارانہ جو سو ان کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہے شاعر، کہ بھٹکنے والے ذرا خدارا، ہماری سن لے نہ کر کنارہ۔ بھٹکنے والے ذرا خدارا، ہماری سن لے نہ کر کنارہ، خشوع سے کر لے اب استخارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ تو خود استخارہ کر کے دیکھ لے، خشوع سے کر لے اب استخارہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ۔ اور مختار کیا ہے، سناؤ اطہر کہو دوبارہ، سناؤ اطہر کہو دوبارہ، نہ مہدی آئے گا اب دوبارہ۔ سناؤ اطہر کہو دوبارہ، نہ مہدی آئے گا اب دوبارہ،
ہے مہدوی کی زباں پہ نعرہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ. تو چند نعتیں مطلب، سجاؤ محفل کہے زمانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ، لبوں پہ جاری رہے ترانہ، یہ جشن مہدی ہے 600 سالہ. جزاک اللہ. تو فقیر نے آپ تمام کے سامنے آیت رکھی ہے، سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کی شان اور عظمت کو بتا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو مقام دے رہا ہے. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے، ناس جمع ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کی جمع ہوتی ہے ناس، یا آدم یا آدمی اس کی جمع ہوتی ہے ناس، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اس امت کا کام کیا ہے؟ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ تمام انسانوں کو اوامر و نواہی کا کام کرتی ہے. اچھائی کا حکم دینا اوامر ہے، اور برائی سے روکنا یہ نواہی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ امت محمدیہ کا کام کیا ہے؟ اوامر و نواہی. قرآن کیا ہے؟ 6666 آیات آخر کیا ہیں؟ جن میں 114 سورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. در حقیقت قرآن میں 500 آیات صرف مسائل کے لیے بیان کیے گئے ہیں، فقہی مسائل. 6666 آیات میں 500 آیتیں مسائل پر مبنی ہیں، اور 100 سے زیادہ آیات متشابہات میں نازل کی گئی ہیں، یعنی تشبیہوں کے طور پر نازل کیے گئے. پھر اس کے علاوہ کچھ آیات احکام کے اوپر نازل کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم، یہ کرو یہ کرو حکم. چند آیات وعید کے طور پر نازل کیے گئے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ ڈرا رہا ہے. وعید کہتے ہیں ڈرانے والی آیات کو. اور اس کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں، یا تو ان میں جو سو انبیاء کا، صلحاء کا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمثیلات موجود ہیں، مثالیں، قصص، واقعات انبیاء مرسلین کے، اور تمثیلات، مثالیں اللہ تعالیٰ نے. کس لیے یہ سب نازل کیا ہے؟ تاکہ ہم قرآن کو، اللہ کے کلام کو اچھے سے سمجھے، اور اچھے سے سمجھنے کے بعد ایک مثال بنے. اور اس مثال بن کے کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو اوامر و نواہی کے لیے کام کرنا ہے، ان کو اچھائی کی طرف احکام اللہ کے بتانا، اور جو کام برے ہیں، جن پر اللہ کی نواہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو کرنے سے منع کیا ہے، اس سے روکنا ہے. اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو کان آیہ، مجھ سے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، بلغو، مجھ سے تبلیغ کرو، پہنچاؤ، ولو کان آیہ، اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تبلیغ کرنا، آیت پہنچانا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، یہ امت کا، ہماری امت محمدیہ کا ہمارا خاصہ ہے. شاعر کہتا ہے، قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. سمجھے کہ ہم اہل قرآن والے ہیں، ہم اللہ کے کلام والے ہیں، ہم اس کام پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں
کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس پر امام بنا کر، خلیفۃ اللہ بنا کر، دافع ہلاکت امت محمدیہ بنا کر، اور صاحب بیان قرآن کے مقام پر آپ کو نازل کیا گیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ رسول و مہدی کے توسط سے، واسطے سے ہی ہم وہ قوم مہدویہ ہے جن کا خاصہ ہے اوامر و نواہی، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اس چیز پر تبلیغ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط بھی بتا دی گئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قال علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، مجھ سے آیات پہنچاؤ، مجھ سے حدیث پہنچاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اس بارے میں غور کرو کہ میرے نام سے جھوٹ نہ گھڑو۔ من قال علی متعمدا، جس نے میرے نام سے جان بوجھ کر کوئی بات گھڑی، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو وہ دیکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کی بیٹھک دوزخ میں کر دی جائے گی۔ پہنچانے کا حکم ہے، تبلیغ کا حکم ہے، لیکن تبلیغ برائے تحقیق، تحقیق کرنے کے بعد ہی تبلیغ کرو۔ پہلے دیکھو، ٹٹولو، جانو، سمجھو، اس کے بعد بولو۔ 100 بار تولو، 1 بار بولو۔ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اوامر کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام۔ اوامر جیسا کہ نماز، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، سب کو لے کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ، 1 نہیں، 2 نہیں، اللہ تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے روزہ، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ روزے کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت دیں۔ اسی طریقے سے آپ کی آتی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اللہ کا حکم ہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، حکم ہے۔ اوامر کیا بولتے ہیں؟ امر سے، احکام اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا آرڈر، وہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج، کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج کرے جو کوئی بھی اللہ کے گھر کی طرف کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی حج کو جائے یا عمرے کو جائے، اس کے لیے چاہیے کہ صفا و مروہ کے نشانیوں کا طواف کرے، یعنی اس پر چکر لگائے۔ تو یہ کیا ہے؟ احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں۔ اسی طریقے سے احکام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے تعلق سے بھی فرمایا۔ ذکر کو اللہ تعالیٰ نے نماز سے بھی اونچا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، نماز پوری کر لو، تو تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ کا ذکر کرو، یعنی ذکر دوام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب دیدار خدا کے تعلق سے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یہ اوامر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلاتا ہوں میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، علی بصیرۃ، اللہ کے دیدار پر بلاتا ہوں، انا و من اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میرے بعد آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اللہ کے دیدار سے اندھا رہے گا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ یہ طلب، یہ تڑپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دید کی، کیونکہ خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ 8 جنت کے بعد بھی انسان کو اگر کوئی سب سے بڑی نعمت اللہ کی ملے گی تو وہ اللہ کی ذات، اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی لقاء، اللہ کی ملاقات ہے۔
وہ بھی قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے توکل، جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کبھی بھی تم کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو تم اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ جتنے بھی فرائض نبوت ہے، جتنے بھی فرائض ولایت ہے، صحبت ہے، صحبت کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت میں رہو۔ تو جتنے بھی اوامر ہے وہ تمام کے تمام فرائض نبوت اور فرائض ولایت ہے۔ اور نواہی کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جیسا کہ زنا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ چیز مت کرو، یہ چیز حرام ہے، اس کو منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مردار کھانا اللہ نے منع کیا ہے، خون پینا اللہ نے منع کیا ہے، غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا کھانا اللہ نے منع کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کا دل دکھانا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ کرم کی بات کرو۔ وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے رہو، احسان سے ان کے سامنے پیش آیا کرو۔ اسی طریقے سے غیظ و غصب، اسی طریقے سے چوری، اسی طریقے سے جیسو جوا کھیلنا، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، ہنسی مذاق خے لگا کر وقت گزارنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کے ذات کے تعلق سے بدگمانی بدزنی کرنا، تکبر کرنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کی۔ تمام چیزوں کو اللہ نے روکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امتین، ہم سب سے بہترین امت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اوامر و نواہی، لوگوں کو ایسے احکام کی طرف، ان کو احکام خدا کی طرف بلانا، اور جو نواہی ہے ان سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری کب ادا ہوگی؟ جب ہم خود رکیں گے تو دوسروں کو روکیں گے۔ جب ہم ہی پرہیز نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا پرہیز کروائیں گے؟ جب ہم کو ہی اس کا مزہ حاصل نہیں تو دوسروں کو اس کی مٹھاس کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ جس پھل کو کبھی ہم نے ہی کھایا نہیں، اس کی تعریف اور توصیف کیسے دوسروں کو سکھائیں گے؟ ضروری ہے کہ پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو کرنے کے لیے آمادہ کرو، ان کو بلاؤ، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لما تقولون بما لا تفعلون، تم اس کو کیوں بول رہے ہو جس کو خود نہیں کرتے۔ یہ اوامر و نواہی یہ ہماری خاص چیز ہے، ہم مہدویوں کے لیے خاص چیز ہے، کیونکہ امت مسلمہ تو تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو لایا، لیکن جب مسلمان پھرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 54ویں آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، امت محمدیہ سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو، کیا سمجھتے ہو کہ تم خدا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک قوم کو لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ سے محبت کرے گی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے اور کافروں کے ساتھ سخت ہوں گے۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ وہ اوامر و نواہی ہے کہ خدا کے احکام کو بے جھجک سنائیں گے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس منائی کو نواہی سے بھی سب کو روکیں گے، یہ جہاد ہے۔ اور اس میں جو ملامت کرتا ہے اس کی ملامتوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
یہ فضل، یہ تصدیق قوم مہدویہ کو حاصل ہوئی ہے، مہدویوں کو ملی ہے۔ تو مہدویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس اجتہاد کو، اپنے اس جہاد کو جاری رکھے۔ اوامر و نواہی، تبلیغ کا کام کرنا یہ مہدویوں کا خاصہ ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں بھی جب ارتداد آنے لگا، اللہ نے ہم کو لایا ہے، ہم مہدی کی قوم ہے، مہدی کی قوم کو اللہ نے نازل کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ مہدی موعود کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم کو یہ کام ملا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اپنے کام سے انصاف کریں۔ آپ جس کمپنی کے اندر نوکری کرتے ہیں، اگر آپ اس کمپنی کی نوکری میں انصاف نہیں کرتے تو آپ کے لیے وہاں کی نوکری پر پگار لینا جائز نہیں۔ ہم رسول و مہدی کی نوکری کرتے ہیں، خدا کی نوکری کرتے ہیں، تو چاہیے کہ اس میں اپنے اندر انصاف پیدا کرے۔ کون کیا ہے، کدھر کس کا ہے، کتنا ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا حال اپنے بھیتر سب بہتر جانتا ہے۔ کبیرہ بولتا ہے، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئے، جو من اپنا کھوجا تو مجھ سے برا نہ کوئے۔ سب سے زیادہ برا اگر کوئی ہے تو وہ میں خود ہی ہوں۔ مجھے پہلے اوامر و نواہی اپنے اوپر لادنا چاہیے، اپنے اوپر عائد کرنا چاہیے، خود پہلے سیکھنا چاہیے، خود پہلے کرنا چاہیے، پھر دوسروں کو کرانا چاہیے۔ جب ہم قوم مہدی کی قوم ہے، ہم تقوی والی قوم ہے، عالیت والی قوم ہے، تو پھر ہم کیسے عالیت کی بات کرنے والے، ہم کیسے جیسے رخصت کی باتوں پر چلیں؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ کے سامنے نواہی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عدو کا من حذرو کا، وہ اخو کا من حذرو کا، وہ عدو کا من زہیکو کا۔ تمہارا دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو ڈرا کر بات کرتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو تم کو چیونٹی کاٹ کر بات کرتا ہے، تم کو تھپک کر بات کرتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تم کو ہنسا کر بات کرتا ہے۔ واقعتاً اگر آپ کے دوست ہیں تو دوست وہی ہوتا ہے جو تم کو غلطی پر فوراً تمہاری آنکھیں کھول دے، تم کو متوجہ کرے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مت کرو۔ لیکن جو دشمن ہوتا ہے وہ غلطیوں کو ایسے ہی ہنسی میں اڑا کر اس کو چلنے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دوست ہے، اللہ کے رسول ہمارے دوست ہے، مہدی موعود علیہ السلام ہمارے دوست ہے، اور ان کی یہ تعلیمات رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی مومنوں سے بات کی، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا اسی ایک ڈر کو، نواہی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے اس میں سے ایک چیز کو ہم لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والقمر وما اہل لغیر اللہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کھانا، خون کو حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، یعنی کہ جو پورک یعنی کہ سور کا گوشت جو ہوتا ہے، تو سور کے گوشت کو جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے کاٹا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہمارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے جسم میں جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ اس کو استعمال مت کرو، یہ مت کھاؤ، کیونکہ اس سے تم کو نقصان ہوتا ہے، تمہاری روح کو نقصان ہوتا ہے، تمہارے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چند ایک چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپس میں مال کو باطل کے ذریعے سے بھی مت کھاؤ۔ چیزیں تو ہیں، حرام چیزیں نہیں کھانے کی ہے، نہیں کرنے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ مال بھی جو ہوتا ہے، پیسہ بھی جو ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو حرام ذریعے سے مت کھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ کی 188 آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپس میں
مال کو باطل طریقے سے مت کھایا کرو. تو باطل طریقے سے مال نہیں کھانے پر بھی دو چیزوں کی خاص باطل جو ہے سو مال کو کھانے کی ہمارے پاس آج روایت چل پڑی. تمام مسلمانوں کے پاس باطل کے مال کو کھانے کی ایک روایت چل پڑی ہے. ایک تو جوئے کا مال. جوا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں. آج کل موبائل فونوں پر گیمز آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے گیم کھیلو پیسے مل جائیں گے, گیم کھیلو اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. کیا ہے یہ گیم کھیلنا؟ جس بھی کھیل میں آپ پیسہ لگا کر گیم کھیلتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسہ آتا ہے تو ویسا پیسہ اختیار کرنا, ویسا پیسہ حاصل کرنا جوا کہلاتا ہے. اور جوا, سٹا, یہ تمام چیزیں اللہ نے حرام کیے ہیں. آج تمام جتنے بھی اسمارٹ فون ہولڈر ہے سب کے اذان ہو رہی, اچھا